ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ اس کہانی کو لکھنے والی کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام مائرہ ہے اور یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ میں NCA میں پڑھتی ہوں اور یہ میرا آخری سال ہے۔ ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور مجھے بیچلرز کی تعلیم کے لیے NCA یونیورسٹی جانا تھا جو کہ لاہور میں ہے۔ جب میرا ایڈمیشن ہوا تو مجھے مجبوراً اکیلے لاہور شفٹ ہونا پڑا اور اس کے لیے ہمیں ایک مناسب ہاسٹل کی تلاش تھی۔ لاہور میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی رہتے ہیں اور میری بڑی بہن جو کہ شادی شدہ ہے وہ بھی وہیں رہتی ہیں۔ میرے پیرنٹس کو اس بات کا سہارا تھا کہ میں وہاں اکیلی نہیں ہوں گی، لیکن میری بہن کا گھر یونیورسٹی سے کافی دور تھا، اس لیے وہاں سے روزانہ آنا جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ رشتہ داروں کے گھر رہنا بھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں ہاسٹل کا آپشن ہی سب سے بہتر لگا۔ بہت سے ہاسٹلز سے پتہ کرنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر ایک ہاسٹل سلیکٹ کیا کیونکہ وہاں کا ماحول بھی اچھا لگا اور فیس وغیرہ بھی مناسب تھیں۔ بس میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہ تھوڑا پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ لوگ اچھے ہیں اور ہر چیز ٹھیک ہے تو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں کلاسز شروع ہونے سے 2 دن پہلے وہیں شفٹ ہو گئی۔ چونکہ میں کافی دیر سے شفٹ ہوئی تھی اس لیے ان کے پاس زیادہ کمرے خالی نہیں تھے۔ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ آپ دیر سے آئی ہیں۔ میرے اصرار کرنے پر انہوں نے اس وقت مجھے ہال وے کے آخر میں جو کمرہ تھا وہ دے دیا۔ میرے ساتھ ایک روم میٹ ہادیہ بھی تھی، اس سے مل کر اچھا لگا کیونکہ وہ اچھے مزاج کی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا تو میں نے اس کو اوکے کر دیا۔ ہمارے کمرے کے برابر میں ایک آخری کمرہ بھی تھا جو کہ بند تھا، یعنی وہ استعمال میں نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارا چھوٹا سا کچن کا ایریا اور واش روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ پہلے دن ہم نے کمرے کو سیٹ کرنے میں گزار دیا۔ جان پہچان میں ہماری اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ شام کے وقت ہم نے سوچا کہ پورے ہاسٹل کا وزٹ کرتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے نظر برابر والے کمرے پر پڑی جہاں تالا لگا تھا۔ ہادیہ نے تالا کھینچا لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے کہا رہنے دو، شاید اسٹور روم ہو۔ ہم نے کچن، باقی کمرے، گارڈن اور واش روم سب کچھ دیکھا اور واپس آنے لگے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے پہلے دن نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم گئے تھے تو اس بند کمرے کی لائٹ آف تھی اور جب ہم گھوم کر واپس آئے تو لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی نے کچھ سامان نکالا ہو اور لائٹ بند کرنا بھول گیا ہو۔ بہرحال ہم تھک گئے تھے اس لیے کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری نیند بہت ہلکی ہے، میں تھوڑی آہٹ سے بھی اٹھ جاتی ہوں۔ وہ دستک بہت ہلکی تھی۔ باہر کوئی کھڑا ہوا تھا، اس کا سایہ دروازے کے نیچے سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا صفائی والی آئی ہوگی، لیکن وقت دیکھا تو سوچا اتنی صبح، مگر ہو سکتا ہے یہاں کا رول ہو جلدی اٹھنے کا۔ تو میں نے فوراً کچھ چیزیں سمیٹی اور دروازہ کھول دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی نہیں تھا اور ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ پھر کس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ یہ ایک حیرت کی بات تھی۔ خیر دروازہ بند کر کے میں واپس سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے ہادیہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میڈ آئی ہو، تم نے دیر سے گیٹ کھولا ہوگا تو وہ چلی گئی۔ خیر میں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہیں دی۔ کچھ دن بعد ایک شام میں اپنے ہاسٹل میں کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور اچانک مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ یہ آوازیں دیوار کے اس پار اس بند کمرے سے آ رہی تھیں۔
پہلے میں نے سوچا کہ شاید کسی اور کمرے سے آ رہی ہوں گی، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو آواز بالکل اسی کمرے سے آ رہی تھی اور مسلسل آ رہی تھی، جیسے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، پر ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں، جیسے ان کے بیچ کوئی بحث ہو رہی ہو۔ میں بہت ڈر گئی، لیکن میری دلچسپی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ دیوار کے پاس جا کر کان لگا کر سننے لگی۔ اندر کی آوازیں اور بھی صاف سنائی دے رہی تھیں، جیسے دو لڑکیاں بات کر رہی ہوں۔ ایک کی آواز بہت غصے والی تھی اور دوسرے کی آواز بہت کمزور اور ڈرے ہوئے لہجے میں لگ رہی تھی۔ آوازیں اتنی صاف تھیں کہ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن وہ آوازیں نہیں رک رہی تھیں۔ اچانک باتوں کے بیچ میں ایک زور کی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار پر زور سے مکہ مار رہا ہو، بالکل میری طرف والی دیوار پر۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ مکے کی آوازیں رکی نہیں رہی تھیں اور ایک کے بعد ایک آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے زور زور سے ڈراؤنی سی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں گھبراہٹ میں اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا باہر نکل آئے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور فوراً باہر نکل کر بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے میں ہادیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ گارڈن میں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے سب بتایا جا کے، تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ جب ہم لوگ کمرے میں آئے تو وہ آوازیں رک چکی تھیں اور وہاں بالکل خاموشی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہ ہاسٹل چھوڑ دوں اور بہن کے گھر چلی جاؤں، لیکن ایسا پاسبل بھی نہیں تھا۔ خیر، میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی روم ہے اور ایک لائن سے وہاں سے خوفناک سی شکلوں کی مخلوق نکل رہی ہیں اور ہنس رہی تھی۔ سب کی سب مجھے دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ چہرے پر پسینہ تھا اور حلق میرا خشک ہو چکا تھا۔ میں اٹھی اور بوتل میں دیکھا، پانی نہیں تھا۔ میں دوپٹہ لے کر باہر نکلی۔ پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہی برابر والا روم کیوں آیا خواب میں، اور ابھی وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ میں نے نظر انداز کیا، سوچا سیدھی کچن جاؤں گی اور پانی لے کر سیدھی واپس۔ میں تیزی سے گئی کچن تک۔ وہاں کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی لڑکی۔ میں نے اسے اگنور کیا، پانی نکالا اور مڑی۔ پھر سوچا گلاس بھی لے لیتی ہوں۔ واپس گھومی تو وہ لڑکی جو وہاں کھڑی ہوئی تھی غائب ہو چکی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی وہ تو باہر نہیں نکلی تھی۔ اب مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ کچن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح روم کی طرف بھاگی، روم بند کیا اور بیڈ پر جلدی سے بلینکٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا، اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور پانی پیا۔ کچھ سانس بحال ہوئی کہ اس کے بعد گیٹ پر کوئی آیا۔ کوئی 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے نیچے سے منہ کر کے دیکھنا چاہا تو اس کے پاؤں دکھے۔ وہ پاؤں انسان کے نہیں تھے، جانوروں جیسے تھے اور بہت گندے تھے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سن ہو گئی۔ میرا دماغ بند ہو رہا تھا اور میں بہت ڈر گئی تھی۔ 2 بار وہی نوک ہوا اور پھر وہ چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آہستہ سے ہادیہ کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی، اٹھی ہی نہیں۔ اس کے بعد میں صبح تک جاگتی رہی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ 9 بجے جب ہادیہ اٹھی، میں نے اسے سب بتایا۔ اس نے بولا، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے اٹھایا نہیں؟ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔
ہم فوراً آفس گئے اور سب کو بتایا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کون ہے وہاں، کھولیں اس گیٹ کو۔ ان لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کو دوسرا روم دے دیتے ہیں۔ ہادیہ کو غصہ آیا اور وہ کھڑی ہو کے بولی، آپ ہمیں بتائیں کون ہے وہاں، کس کو قید کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ روم تو کافی سالوں سے بند ہے، اتنے سالوں سے کبھی کسی نے اسے کھولا ہی نہیں۔ بہت پہلے ہم نے وہ روم ایک لڑکی کو دیا تھا، وہ کچھ عجیب سی تھی، شاید اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اسی روم میں خودکشی کر لی تھی، بس جب سے ہی وہ گیٹ بند ہے۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ سب ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ خیر ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بس ان لوگوں نے کافی سوری وغیرہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں، کسی اور روم میں۔ لیکن مجھے اب وہاں رہنا نہیں تھا۔ میں اسی دن اپنے بہن کے گھر چلی گئی تھی اور کچھ دن بعد دوسرا ہاسٹل اچھی طرح دیکھ کر وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ میرے ساتھ ہادیہ بھی وہیں آ گئی تھی، پر وہ سب اتنا ڈراؤنا تھا کہ ذہن سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں اور یہ ہاسٹل اچھا ہے اور یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اب بھی میں وہم میں رہتی ہوں۔ بس یہ تھی میری کہانی، اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور چینل پہ شیئر کیے گا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ مزید ڈراؤنی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔